باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسئل علیہ السلام عن قول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر الشیب ولا تشبہوا بالیہود۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے متعلق کہ بڑھاپے کو خراب کے ذریعے بدل دو اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو، آپ سے سوال کیا گیا۔ فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، انما قال صلی اللہ علیہ وآلہ ذالک والدین کل۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس موقع کے لیے فرمایا تھا کہ دین والے کم تھے۔ فَأَمَّا الْآنَ وَقَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَمَخْتَارٌ۔ اب جب کہ اس کا دامن پھیل چکا ہے اور سینہ ٹیک کر جم چکا ہے تو ہر شخص کو اختیار ہے۔ خوب، یہ امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک سوال کیا گیا کہ پیغمبر اکرم کی یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ غیرو تغییر سے ہے، یعنی تبدیل کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ شیب، ویسے اس کا لغوی معنی شیب کا ہوتا ہے بال سفید ہو جانا یا بالوں کی سیاہی، لیکن مراد بڑھاپا ہے۔ تشبہ یعنی ان کی مانند ہونا، انہی جیسا دکھنا، شبہ عام سا لفظ ہے۔ آگے ایک لفظ ہے وَالدِّينُ كُلٌّ، اس کو کل نہیں پڑھنا، قاف پر ضمہ پڑھنا ہے، یعنی پیش پڑھنی ہے۔ کل اس کہتے ہیں یعنی قلیل اہلہ، کہ اس کے اہل، اس کے ماننے والے کم ہیں، اس کے لیے کل استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ ہے۔ آگے ایک لفظ آ رہا ہے نطاق۔ نطاق کا لفظی معنی علیحدہ اگر استعمال ہو نطاق، تو اس کا معنی ہوتا ہے نطاق کا کمر بند۔ یہ جو لوگ کمر باندھتے ہیں، جیسے پرانے بزرگ عرب باندھتے تھے، بوڑھے باندھتے تھے، لیکن اگر یہ اس طرح استعمال ہو جیسے امام علیہ السلام نے استعمال کیا، کیا اتسع نطاقہ، جب اتسع کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے انتشر، یعنی پھیل جانا، وسعت۔ خوب، یہ بھی آسان ہو گیا۔ آگے ایک لفظ آ رہا ہے وَضَرَبَ بِجِرَانِهِ، جیران جس کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ جب اونٹ بیٹھتا ہے تو اس کی گردن جہاں سے جب شروع ہوتی ہے تو پیچھے جس جگہ اس کو نہر کیا جاتا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں جیران۔ خوب، یہ تو ایک بات تھی مشکل الفاظ کی۔ قصہ یوں ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے جن کی داڑیاں سفید ہو چکی تھیں، جو بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے بڑھاپے کو خراب کریں، یعنی اب وہ کالی مہندی لگائیں یا سرخ مہندی لگائیں، جو بھی ہے، یعنی اس کو تبدیل کرو، اس کو کوئی رنگ کرو۔ اچھا، کیوں؟ اس زمانے میں جو یہودی تھے، یہودیوں میں یہ رواج نہیں تھا یا وہ جائز نہیں سمجھتے تھے کہ داڑھی کی سفیدی کو کوئی کلر کیا جائے، یعنی وہ کوئی خضاب لگانا، کلر کرنا، وہ لوگ درست نہیں سمجھتے تھے۔ تو پیغمبر نے بہرحال ان کو بلایا اور پیغمبر نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم کلر کرو تاکہ تم یہودیوں کے مشابہ نہ لگو، تاکہ واضح فرق ہو۔
جس نے کلر کیا ہوگا، جس نے خضاب کیا ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ اب اس بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جاتا ہے کہ پیغمبر نے تو بوڑھوں کو کہا تھا کہ خضاب کرو اور یہودیوں کے مشابہ نہ بنو، ان جیسے نہ لگو، ان سے ممتاز نظر آؤ، واضح نظر آؤ۔ اب امام علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں درست ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، لیکن یہ اس دنوں کی بات ہے جب مسلمان کم تھے، اہل اسلام کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو اس لیے کہ جب یہ کلر کریں گے، جب یہ داڑھیوں کو خضاب کریں گے تو واضح پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ یہودی نہیں ہیں، کسی اور دین کے ماننے والے ہیں، یعنی مسلمان ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کیونکہ ہم تھوڑے تھے، جب جنگیں ہوتی تھیں، پیغمبر کی علیہ السلام کی زندگی میں غزوات ہوتے تھے، تو یہ لوگ جب داڑیاں کالی کر کے میدان میں جائیں گے تو کم از کم ان کا دشمن پر روب رہے گا، وہ سمجھیں گے جوان ہیں، یعنی یہ سارے سفید داڑیوں والے اگر میدان جنگ میں دشمن کے سامنے جائیں گے تو وہ کہے گا یہ سارے بابے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کیا لڑنا ہے، تو تھوڑا سا ان پر بھی روب رکھنا تھا۔ تو یہ دو فتوے تھے۔ اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں اب جب کہ اسلام پھیل چکا ہے، وَقَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ، یعنی اب جب اسلام پھیل چکا ہے، منتشر پورے آفاق عالم میں ہو گیا، وَضَرَبَ بِجْرَانِهِ، اور اپنا مضبوطی سے ایک جگہ وہ ٹک چکا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کوئی بڑی معمولی سی چیز ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرادی ترجمہ کریں جب آپ نے آپ کو اسلام منوا چکا ہے اور آپ ایک مضبوط طاقت کے طور پر آ چکا ہے، اب لوگوں کو اختیار ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنی داڑھی کو کلر کرے، جس کا جی چاہتا ہے نہ کرے، لوگ اس بارے میں مختار ہیں، یعنی ان کی اپنی مرضی ہے، لہذا اب وہ والا حکم نہیں رہا۔ تو یہ تعریف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ بیان فرمائی۔ وقال علیہ السلام فی الذین اعتزلوا القتال معه، آگے بتاتا ہوں، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو آپ کے ہمراہ ہو کر لڑنے سے کنارہ کش رہے، ان کے بارے میں فرمایا خاذلوا الحق، ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا، وَلَمْ يَنْصُرُوا الْبَاطِلَ، اور باطل کی بھی نصرت مدد نہیں کی۔ واقعہ جان یوں ہے کہ کچھ لوگ مسلمان تھے، بیعت بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کر چکے تھے، عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص، ابو موسیٰ اشعری، احنف بن قیس، انس بن مالک، سعید بن زید، اسامہ بن زید، محمد بن مسلمہ، اس قسم کے کچھ اور لوگ بھی تھے۔ غالباً یہ جنگ جمل کا واقعہ ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھائی آؤ اور میرے ساتھ مل کر ان کے ساتھ، جمل والوں کے ساتھ جنگ پہ جانا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم بے طرف ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، ہم آپ کے ساتھ بھی لشکر میں نہیں جاتے اور ان کے ساتھ مل کر بھی لشکر میں نہیں جاتے۔ یہ اپنے آپ کو غیر جانبدار کہہ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ دروس میں کہا تھا کہ جب دو پارٹیاں آپس میں لڑتی ہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں حق پر ہوں،
حق کبھی حق کے مقابل میں آتا ہی نہیں ہے، یہ تو طے ہو گیا کہ دونوں حق پر ہو ہی نہیں سکتے۔ باقی رہ گئی بات اس کی کہ ممکن ہے دونوں باطل پر ہوں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ امام کے فرمان سے ملتا ہے کہ بالکل ہو سکتا ہے جب دونوں باطل پر ہوں، اب تم غیر جانبدار ہو جاؤ، اب کسی پارٹی کا حصہ نہ بنو، کسی گروہ میں شریک نہ ہوں۔ لیکن اگر ایک کا حق پر ہونا واضح اور دوسرے کا باطل ہو، اس صورت میں پھر غیر جانبداری نہیں چلے گی، وہاں آپ کو ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ بندے کو 10 12 15 لوگ تھے شاید، یہ وہ بدبخت تھے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت بھی کر چکے تھے، امیر المومنین کا حق پر ہونا ان کے لیے واضح تھا، کلیئر تھا، اور پھر یہ بدبختی کا شکار ہوئے اور علی علیہ السلام سے بھی بڑے دانا نکلے کہ نہیں جناب ہم تو غیر جانبدار ہیں، ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنتے۔ ان کی مذمت، ان کے بارے میں امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، کیا خاذل الحق، خاذل یعنی حق کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، پیچھے رہ جانا۔ عربی میں ایک استعمال ہوتا ہے کہ اگر ایک ریوڑ جا رہا ہو اور ریوڑ میں سے کوئی ایک ان کا فرد، ان مثلا ہرن کا ریوڑ ہے یا کوئی پیچھے رہ جائے تو کہتے ہیں خاذلا، یعنی وہ پیچھے رہ گیا۔ تو فرماتے ہیں خاذل الحق، حق کی نصرت سے یہ پیچھے رہ گئے، حق کی مدد نہیں کی۔ وَلَمْ يَنْصُرُوا الْبَاطِلَ، اور ادھر باطل کے مددگار بھی نہیں بنے۔ اب اس میں بات کو سمجھنا ہے، تھوڑا لطف لینا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی فرمان کیا کہ امام کلیر فرما رہے ہیں میرے ساتھ نہیں چلے، یعنی اپنے آپ کا حق ہونا بھی واضح فرما رہے ہیں اور مخالف پارٹی کا باطل پر ہونا بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ جنگ حق کو باطل کی جنگ ہے، حق کی حق سے نہیں ہے، باطل کی باطل سے نہیں ہے۔ غیر جانبداری اس وقت بنتی تھی کہ جب باطل باطل سے ٹکرا رہا ہوتا، لیکن جب حق کے مقابل میں باطل آیا ہے تو یہ وہ بدبخت ہیں جو حق کو بھی چھوڑ دیا، یہ حق کا ساتھ بھی نہیں دیا، حق کے ساتھ چلنے سے بھی پیچھے رہ گئے اور ادھر باطل کی مدد بھی نہیں کی۔ کرتے تو شاید کچھ ان کو وہاں سے مل جاتا۔ تو یہ لوگ اپنے ایمان کے لحاظ سے، اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اپنی معنویت کے لحاظ سے انتہائی پست اور گرے ہوئے لوگ ہیں کہ حق کا ساتھ دینے میں بھی یہ لوگ نہیں آئے اور اس سے بھی پیچھے رہ گئے۔ فرماتے ہیں قال علیہ السلام من جرا فی عنان عملہ، جو شخص امید کی راہ میں بکٹ دوڑتا ہے، آسرا باجلہ، وہ موت سے ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ ذرا غور کرو، جرا یعنی چلنا اس معنی میں ہے، عنان لگام کو کہتے ہیں، عمل امید کو کہتے ہیں، آسرا گرنا، واقع ہونا، خوب ٹھوکر کھا جانا، اجل موت۔ اب یہ لفظ تھے مشکل۔ اب ذرا غور کرو، ایک گھوڑا اگر سرکش گھوڑا ہو، اپنے سوار کا تابع گھوڑا نہ ہو، سرکش ہو، تو وہاں سوار اس کی لگام کو
पूरी कुव्वत के साथ अपने कंट्रोल में रखता है कि मैं जिधर चाहूं इस घोड़े को उधर ले जाऊं, घोड़ा अपनी मर्जी न कर सके। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर घोड़ा सरकश है और जो सवार है वो भी उसकी लगाम अपने कंट्रोल में नहीं रखता, बल्कि उस लगाम को आजाद छोड़ देता है, ढीला छोड़ जाता है, तो अब आप यहां गौर करें, वो घोड़ा अपनी मर्जी से उसको कहीं ले जाएगा या इसकी मर्जी से जाएगा? क्योंकि अगर वो इसकी मर्जी से जाता तो फिर सरकश न कहलाता। सरकश घोड़ा होता ही वही है जो सवार की मर्जी पर न चले बल्कि अपनी मर्जी पर चले। अच्छा, अब जब घोड़ा अपनी मर्जी से दौड़ेगा, कभी दाएं और कभी गाएं, कभी सीधी जगह और कभी टेढ़ी जगह, अंजाम क्या होगा? या वो किसी खाई में जा गिरेगा, या वो किसी घाटी में जाकर फंसेगा, या कहीं ऐसी जगह कि जहां वो खुद गिरे, उसको नुकसान हो न हो, लेकिन जो सवार साहब है उसका कुछ नहीं बचेगा। सुबहान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम लोगों को उन्हीं की जुबान में समझा रहे हैं। फरमाते हैं ये जो उम्मीदें हैं ये सरकश घोड़े की मानद हैं। अगर तुम इन लामुतनाही उम्मीदों को अपने कंट्रोल में रखोगे, सुकून में रहोगे, और अगर तुम इन ख्वाहिशात और उम्मीदों के पीछे जाओगे, मेरी ख्वाहिश है कि एक 5 मरले का भर जाए, फिर 5 मरले घर मिल गया, मेरी ख्वाहिश ये है कि एक 10 मरले का हो जाए, फिर वो भी हो गया, फिर एक गाड़ी मिल जाए, फिर इससे थोड़ी बड़ी गाड़ी मिल जाए, फिर फलां भी हो जाए, इसी तरह ख्वाहिशात के पीछे रहे, तो फरमाते हैं फिर नतीजा ये होगा कि आप ऐसी कहीं मौत का शिकार होंगे और आपकी वो उम्मीदें वहीं की वहीं रह जाएंगी। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी एक वजाहत है, वो आप जरूर इसको लिख लें। वो वजाहत ये है, अरबी जुबान में 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक है अमल, एक है रिजा। अमल का माना भी उम्मीद, रिजा का माना भी उम्मीद। अमल का माना भी ख्वाहिश, रिजा का माना भी ख्वाहिश, लेकिन इन दोनों में फर्क है। वो फर्क ये है कि अमल ऐसी चीज की उम्मीदें रखना जो हो ही नहीं सकती, या ऐसी चीज की उम्मीद रखना जो बेहतर नहीं है, या ऐसी शय की उम्मीद रखना जिसके असबाब इसने मुहैया नहीं किए, यानी उसको हासिल करने के लिए जो असबाब ज़ाहिरी दरकार हैं वो असबाब मुहैया नहीं किए, और ये उम्मीद रखता है कि मिल जाए, ऐसी ख्वाहिश के लिए लफ्ज अमल इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर किसी अच्छी चीज की ख्वाहिश हो, ऐसी चीज की कि जो होनी चाहिए और जिस जो चाहता है उसके जो असबाब ज़ाहिरी हैं वो असबाब भी इतने मुहैया कर दिए हैं, तो अब ये उम्मीद रखता है कि वो मिल जाए, इसके लिए इस्तिलाह रिजा की इस्तेमाल होती है। तो इसलिए फरमाते हैं एक होती है रिजा, जो रिजा ऐसी उम्मीद कि जो अच्छी चीजों की उम्मीद है, उस चीज की उम्मीद कि जिसको हासिल करने के लिए जो असबाब दरकार हैं वो तूने आमादा कर लिए, वो तूने मुहैया कर लिए, ये रिजा, ये उम्मीद, ये ठीक है, ये होनी चाहिए। लेकिन अगर एक ऐसी शय जो नहीं होनी चाहिए या जो शरअन और अक्लन इस काबिल नहीं है कि उसकी ख्वाहिश की जाए, या उसको हासिल करने के लिए जो असबाब हैं वो असबाब मुहैया नहीं किए, अरबी में उसके लिए इस्तिलाह है लफ्ज अमल इस्तेमाल होता है। तो हम यहां अगर मुरादी तर्जमा करें कि गौर करो, मन जरा फी इनौन अमले, जो बंदा
اپنی خواہشات نفسانی کی باغ کے مطابق چلتا گیا. کیا مطلب؟ یعنی اس کی باغ ڈور اس کی خواہشات کے پاس ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کی خواہشات اس کو جہاں لے جاتی ہیں بس جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. مولا فرماتے ہیں آساراؤ بے اجلے، یہ بندہ اپنی موت میں واقع ہوگا، کسی ایسی جگہ ٹھوکر جا کر کھائے گا جو اس کی موت کا سبب بنے گی. یعنی اچانک یہ بندہ موت کا سبب بنے گا. لہذا یہ خواہشات کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ رجا، یعنی اس کے جو اسباب درکار ہیں ان اسباب کو مہیا کرے، توکل علی اللہ کرے، اپنے امور کو اللہ کے حوالے کرے کہ جناب یہ میں چاہتا تھا، اس کے لیے جو اسباب تھے وہ میں نے مہیا کر دیے. اب ظاہر ایک دفعہ ہماری خواہش ہے، ہم ایک شے کو ممکن ہے اپنے لیے اچھا، بہتر، خوبصورت سمجھتے ہیں، لیکن مصلحت الہی کوئی اور ہوتی ہے جسے ہم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. نظر الہی میں، مصلحت الہی میں وہ شے ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں اپنی ان خواہشات کے تابع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی خواہشات کو عقل اور شریعت کے تابع کریں. جب یہ تابع کریں تو ہمارے بہت سارے مشکلات حل ہو جائیں گے. قال علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اکیلو ذوی المروءات اثراتہم، با مروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو. فما یعثر منہم عاثر الا وید اللہ بیدہ یرفعہ، کیونکہ ان میں سے جو بھی لغزش کھا کر گرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا لیتا ہے. اب ذرا غور کرو، مروت کسے کہتے ہیں؟ مروت یعنی ایک احسن کام کرنا، بہترین کام کرنا. یہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ ایک پیش نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلاف مروت کام نہ کرے، یعنی کیا؟ ایسا کام جس کو معاشرے میں بہتر نہ سمجھا جاتا ہو. ایک ہوتا ہے حرام. اب ظاہر ایک پیش نماز حرام کام تو کرتا نہیں ہے، لیکن اس کی میں مثال عام طور پہ یہ سمجھاتا ہوں. کلفیاں ہر کوئی کھاتا ہے، لیکن اگر ایک پیش نماز ایک گلی میں، ایک بازار میں، ایک چوک میں کھڑا ہو اور کلفی پر کھا رہا ہو، یا کمیر اتار کے گلی میں ٹہل رہا ہو، حرام نہ بھی ہو لیکن یہ لوگوں کی نظر میں احسن نہیں ہے، ہم ان کو کہتے ہیں یہ خلاف مروت ہیں. یعنی بعض لوگ صاحب مروت، یعنی مراد کیا کہ ہمیشہ وہ سنجیدہ رہتے ہیں، ہمیشہ وہ اچھا کام کرتے ہیں. ذوی المراد سے مراد ہے کہ جو ہمیشہ اچھا ہی اچھا کرتے ہیں، معاشرے میں ان کا بڑا احترام ہے، کسی کے ساتھ کوئی غلط کاری، کوئی فحش کام ایسے نہیں کرتے. امام فرماتے ہیں ایک یہ لوگ ہیں. عقیلو اکالا سے ہے، اکالا چھوڑ دینا، یہاں پر مراد ہے درگزر کرنا، معاف کر دینا، چشم پوشی کرنا، اس معنی میں استعمال ہوا ہے. آسرا لغزش کو کہتے ہیں. ظاہر ہم لوگ خطا کار ہیں، گناہ کار ہیں، معصوم تو فقط وہی ہیں جو ہیں، جو غیر معصوم ہے اس سے کوئی نہ کوئی لغزش کبھی ہو جاتی ہے. تو اب معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ذوی المروت ہے، ایک بندہ معاشرے کا معتبر ہے، یعنی ہمیشہ وہ اچھا ہی کرتا ہے، کبھی غلط نہیں کرتا، کبھی برا نہیں کرتا. اب اگر اس شریف آدمی سے، اس بہتر کام کرنے والے سے، اس معتبر بندے سے
کبھی کوئی لغزش ہو جائے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، لغزش ہو جائے، عقیلو، مولا فرماتے ہیں اس سے درگزر کرو، اس سے چشم پوشی کرو۔ بس اس کی ایک لغزش کو لے کر سارا دن اس کو رگڑو، فلاں بڑا شریف بنتا ہے، فلاں بڑا معتبر بنتا ہے، آج اس نے یہ کیا، آج اس نے یہ کیا۔ بھائی کبھی کبھار لغزش ہوتی ہے جو کبھی ہو جائے، انسان ہے، لغزش ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ اگر کسی مولانا سے حرام نہیں ہوا، فقط کوئی ایک خلاف مروت بھی کام ہو گیا تو سارا دن محفل میں پھر اسی پر لگے رہیں گے، دیکھو جی بڑا مولوی بنتا ہے، بڑا عالم بنتا ہے، بڑا فلاں بنتا ہے، اس نے یہ کیا، حالانکہ وہ حرام نہیں تھا، صرف ان کی نظر میں خلاف مروت تھا۔ اب اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، فرض کرو کسی پر وہ غصہ کر بیٹھا ہے ناجائز، یا اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو نہیں نکلنی چاہیے تھی، لیکن ایک لغزش اس سے ہو گئی ہے، تو اب اسی لغزش کو لے کر اس کی سرزنش کرتے رہو، سارا دن اسی کی کلاس لیتے رہو۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کسی صاحب مروت سے کوئی لغزش ہو بھی جائے، عقیلو، اس سے درگزر کرو، اس کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ فما یعصر منہم عاصر، اگر کوئی صاحب مروت، اگر کوئی عزت دار شخص، اگر کوئی اچھے کام کرنے والے شخص سے کبھی ان میں سے کوئی لغزش کر بھی بیٹھتا ہے، غلطی ہو بھی جاتی ہے، الا وید اللہ بیدہ یرفعہ، جب اس سے لغزش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے اس کو اس لغزش سے نکال لیتا ہے، یعنی قدرت الہی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے بندے کی سرزنش کرنا، ایسے بندے کے بارے میں سارا دن پھر اس کی کلاس لینا اور اس کے بارے باتیں کرنا، امام علیہ السلام کی نظر میں یہ کوئی بہتر عمل نہیں ہے، بلکہ معصوم فرما رہے ہیں اس کی لغزشوں سے صرف نظر کرو۔ قال علیہ السلام قرنت الہیبۃ بالخیبۃ، خوف کا نتیجہ ناکامی، والحیاء بالحرمان، شرم کا نتیجہ محرومی، والفرصۃ تمر مر السحاب، فرصت کی گھڑیاں تیز رو آبر کی طرح گزر جاتی ہیں، فانتہزوا فرص الخیر، لہذا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔ اب اس میں چند الفاظ ہیں، غور کرو۔ ہیبت، یہ خوف کو کہتے ہیں۔ خیبہ معنی ہوتا ہے مطلوب کو نہ پا سکنا، اپنے مطلوب کو پانے میں کامیاب نہ ہونا۔ والحیاء یعنی شرم، حرمان محرومی، فرصت یعنی یہی فرصت گھڑیاں، اردو میں بھی فرصت استعمال ہوتا ہے، یہ جو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے کہ جس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ سحاب بادل، فانتہزو ہضم کا معنی ویسے ہوتا ہے کھڑا ہونا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، فانتہزو مراد کیا، یعنی آمادہ ہو، کھڑے ہو ان خیر کی فرصت کے ان لمحات سے۔ اب ذرا غور کرنا ہے یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں قرنت الہیبۃ بالخیبۃ، ذرا غور کرنا ہے، خوف کا نتیجہ ناکامی ہے، خوف، ڈر،
یہ کیا تو کہیں میں نقصان نہ اٹھا بیٹھوں، یہ کیا تو یہ نہ ہو جائے، یہ کیا تو وہ نہ ہو جائے. یہ عام طور پر ایک جس کو ہم کہتے ہیں انجانا خوف جس کے دل میں آتا ہے، فرماتے ہیں یہ خوف ناکامی سے ملا ہوا ہے. جس بندہ خوف میں رہے گا، خوف، وہ بندہ کبھی کامیاب کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کوئی قدم بڑھانا ہے. مثال دکان کرنی ہے، یار کہیں نقصان نہ ہو جائے، وہ چھوڑ دے گا، ناکام رہے گا. امتحان کہیں فیل نہ ہو جاؤں، خوف غالب آ گیا، امتحان میں نہیں بیٹھے گا تو بھی ناکام، اور ڈر ڈر کے دے گا تو بھی ناکام. یعنی مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جو کرنا ہے پھر خوف نہیں، خود اعتمادی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ. جب آپ دلیری کے ساتھ اقدام کریں کہ جو اقدام کرنے چاہیے، جس طرف آپ کو جانا چاہیے، پھر آپ کو کامیابی ملے گی. خوف اور کامیابی یہ نہیں چلتا. اس لیے تو معصوم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ خوف کا نتیجہ ناکامی ہے. وَالْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانِ، شرم کا نتیجہ محرومی ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ میں یہ کیسے کروں. بھائی اگر تو شرم کے مارے کچھ نہیں کرے گا، میں اتنا بڑا سفید ریش ہوں، اب میں کسی مولانا کو کہوں کہ جناب میرا وضو دیکھیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اب میں اس کے نماز کے مسئلے پوچھوں، اب میں اس کو نماز سناؤں، میں اتنا بڑا علاقے کا MNA ہوں، MPA ہوں، اب میں جا کر فلاں بندے سے یہ سوال کروں اور پوچھوں. بھائی اگر تو اس شرم میں رہے گا تو محروم رہے گا. شرم جہالت کا سبب ہے. شرم تیری جہالت میں اضافہ کرے گا. شرم ہر جگہ نہیں ہوتا. غور کرو، فرماتے ہیں ایک حدیث ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں الحیاء حیاءان، حیا کی اردو میں ہم کہیں گے شرم کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے حیاء عقل اور ایک ہے حیاء خمکن. حیاء عقل اور حیاء یعنی ایک شرم جو عقل کا تقاضا ہے اور ایک شرم جو حماقت کا تقاضا ہے. فرماتے ہیں حیاء العقل هو العلم، ایک وہ جو بتقاضائے عقل ہوتی ہے، یعنی حیا علم و دانائی ہے. اور حیاء حم کیا ہے؟ حیاء الحم کے هو الجہل، اور ایک وہ جو حماقت کے نتیجے میں ہوتی ہے، وہاں نادانی ہی نادانی ہے. ایک شخص بوڑھا تھا، سن رسیدہ تھا، بڑی عمر کا تھا، تو وہ کسی استاد کے پاس پڑھنے جاتا تھا یا کہیں پر بہرحال وہ پڑھتا تھا. تو اس کو کسی نے کہا ما تستحیی ان تتعلم علی الکبر، کہ تمہیں بڑھاپے میں پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اب جواب سننا. اس بندے نے جواب میں دیا انا لا استحیی من الجہل علی الکبر فکیف استحیی من التعلم علی الکبر، کہ جب مجھے بڑھاپے میں جہالت سے شرم نہیں آتی تو اس بڑھاپے میں پڑھنے سے شرم کیسے آ سکتی ہے. اور کرنا گا
الحیاء بالحرمان، کون سا شرم؟ صرف اپنی جھوٹی انا کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ تیری جہالت میں اضافہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تیری جہالت میں اضافہ ہے۔ یہ جو مولا فرما رہے ہیں والحیاء بالحرمان، شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اس سے وہ والا شرم ہے۔ کسی عالم سے، عالم سے یہ نہیں مولوی، یعنی عالم سے، ڈاکٹر سے، پروفیسر سے، سائنسسٹ ہے، کسی سے جو جس چیز کا علم رکھتا ہے، اس سے اس علم کے بارے میں سوال کرنا یہ باعث شرم نہیں ہے، یہ باعث عیب نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا تیرے علم میں اضافے کا چونکہ سبب بنتی ہے، یہ تیرے لیے باعث عزت ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہمیں شرم اس چیز سے نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے علم میں اضافہ کا سبب بنتی ہو۔ جو شرم ہمارے جہالت میں اضافے کا سبب ہے، وہ شرم باعث عیب ہے اور قابل مذمت ہے، اور جس میں وہ شرم ہوتا وہ پھر ہمیشہ محروم ہی محروم رہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے آگے جملہ فرمایا والفرصت، یہ جو فرصت کے لمحات ہیں، یہ جو سکون کی گھڑیاں ہیں، یہ اس وقت تو جو کچھ حاصل کر سکتا ہے، تیرے پاس قوت ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے، تیرے اعضاء ٹھیک ہیں، تو کوئی بھی شے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ فرصت کے لمحات گزر جائیں گے مر سحاب، جیسے تیز بادل گزر جاتے ہیں جو ایک سائیڈ سے آتے ہیں اور دوسری سائیڈ پر نکل جاتے ہیں۔ یہ فرصت کے لمحات تیرے ہاتھ سے نکل جائیں گے، بعد میں بیٹھ کر سوائے کف افسوس ملنے کے تمہیں کچھ نہ ہوگا۔ پھر کیا گیا؟ کاش میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کی ہوتی، کاش میں نے ایف ایس سی میں محنت کر لی ہوتی، کاش میں نے مدرسے میں محنت کی ہوتی، کاش میں اس زمانے نجف چلا گیا ہوتا۔ پھر سوائے کاش کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ فرصت کے لمحات مسلسل تیز بادلوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں فَانْتَحِزُوا فُرَصَ الْخَيْرِ، خیر کے ان لمحات سے، خیر کی ان گھڑیوں سے، بھلائی کے ان موقعوں میں کھڑے ہو۔ فَانْتَحِزُوا، حاصل کرو جتنا حاصل کر سکتے ہو، چونکہ اگر تم نے ابھی کچھ حاصل نہ کیا تو بعد میں سوائے کف افسوس ملنے کے تمہیں پھر اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ خداوند متعال ہمیں فرامین اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔